یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا وارث صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وآلہ۔ اللہ پاک نور مطلق اور حسن مطلق ہے، اس سے جلووں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک کی آواز سے اس کے نظام کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک نے اپنے موجز نظام اور کلام سے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرمایا ہے۔ انبیاء کے وارثین اور اوصیاء ہیں، ان سے بھی تصدیق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مقام وحدانیت اور مقام وحدت کے شہنشاہ ہیں، اور وہی امام بھی ہیں۔ امام سے ہدایت ہے، جلوے کی کوئی حد نہیں ہے جبکہ خیال کی حد ہے۔ عالم وحدت میں وحدت کی صورتیں ہیں۔ حضور وارث پاک مقام وحدت کے فقراء کے امام اور سردار ہیں۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اولاد ہیں یہ خاص شہ مشرقین کی، 26ویں ہے پشت جناب حسین کی۔ حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن نام و نشان پنجتن۔ نیر برج سیادت گوہر تاج شرف، اے گل زہرا بہار بوستان پنجتن۔ سبز گنبد کے مکیں اے وارث دنیا و دین، راحت قلب حزین اے جان جان پنجتن۔ قبلہ ایمان و دین نقش قدم اہل بیت، کعبہ مقصود بیدم آستان پنجتن۔ حضور وارث پاک نے اپنے مریدوں کو درجہ سلوک طے کرایا اور اپنے فقیروں کو رموز فقر سے آگاہ کرایا۔ ان کے قبلہ و کعبہ حضور وارث پاک ہیں۔ میرے سرکار آپ کی صورت راز ہستی کا سب خزانہ ہے۔ حضور انور وارث پاک کی جلوہ گری وحدانیت اور وحدت کی صورت میں ہوئی اور ہوتی ہے۔ فقر نور ہے، فقر ہدایت ہے۔ فقر نور حق کی خوبصورت تصویر ہے جن پر دونوں عالم شائدہ ہیں۔ آیت فینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ نام اور لفظ جن کو بتاتے ہیں ان کی پہچان ضروری ہے۔ ہر وجود کا نقشہ اور رنگ ہے، نور کے مختلف رنگ ہے۔ وجود کی مختلف صورتیں ہیں، ان کی پہچان ضروری ہے۔ خدا کی تجلی کا رنگ سفید، رسول کی تجلی کا رنگ سبز، پیر کی تجلی کا رنگ زرد ہے۔ حضور انور وارث پاک کی جلوہ نمائی ہر رنگ میں ہوئی، اور خدا کا ملنا تہبند پر موقوف نہیں، اگر طلب سچی ہے تو وہ ہر لباس میں ملتا ہے۔ اور فرمایا مرید کو اپنا یقین کامل کرنا چاہیے، مرید ہو تو خاک کے ڈھیر سے حاصل کر سکتا ہے۔ یقین شک کی ضد ہے، جو اہل یقین ہے وہ راہ یقین پر چلتے ہیں، جو شک میں مبتلا وہ راہ یقین سے بھٹک گئے ہیں۔ خدا، رسول اور پیر کی تجلی سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ یقین کامل اور سچی طلب ہے تو منزل مقصود قریب ہے۔ تجلی گاہ میں جلوہ ہی جلوہ ہے، وہاں نہ مندر ہے اور نہ مسجد ہے۔ سلسلہ عشق و محبت میں صورت پرستی اور حسن پرستی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، وہی مرتے وقت، وہی قبر میں، وہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ، اور محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب، اور جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے۔ اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی شکل ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ تفصیل میں مولانا روم کا یہ شعر، چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول،
جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول کو پا لیا۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ اور فرمایا تصور کرو، اور فرمایا یار تک پہنچنے کا آسان راستہ تصور ہے، اور فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی ہے، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دل ایک مصور ہے، دل اور نظر میں یار کی صورت کو بسا لو، اور اغیار کی صورت سے باز رہو۔ گر خواہی کی بینش بردوز دیدہ ہارا از غیر و چوباز، اگر خواہش ہے کہ برزق کو دیکھو تو غیر کی کو دیکھنے سے باز رہو۔ حضور انور نے فرمایا جس صورت کا خیال پختہ ہو جائے گا وہی صورت بعد مرگ بھی قائم رہے گی۔ محبت کسی ایک صورت سے ہوتی ہے اور وہی صورت اس کی رہبری کرتی ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں خدا ہے۔ آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں۔ شہرک میں محبت ہے اور شہرک کے باہر شہوت ہے۔ انسان میں طالب الدنیا، طالب العقبہ، طالب المولا ہیں، انہی کے لحاظ سے طلب ہے۔ طالب الدنیا غافل اور جاہل ہے، طالب العقبہ عاقل اور ذاکر ہے، اور طالب المولا عاشق اور مومن ہے۔ حضور انور وارث سے پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے۔ اور فرمایا جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے۔ عاشق غافل سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے۔ اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے۔ اور فرمایا منزل عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہو۔ اور فرمایا منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے جو کسب، اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں۔ اور فرمایا عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ حضور فیضو شاہ وارثی خادم خاص نے سرکار وارث پاک سے عرض کیا کہ مجھے بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ تصدیق کے واقع انسان اپنی سانس اور صورت کا انکار نہیں کر سکتا، خواہ ان کو تصدیق ہو یا نہ ہو۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا سینے میں جو سانس چلتی یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ حضرت اوغت شاہ وارثی نے ارشاد الانس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ناگہاں ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا گیا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہم شبیہ تھی۔ جو بھی بوقت وصال حاضرین موجود تھے ان لوگوں نے دیکھا اور حضرت اوغت شاہ نے بھی دیکھا۔ حضرت اوغت شاہ نے یہ نقل کیا ہے میں بعدہ ظہر کے وقت حاضر خدمت ہوا تو فرمایا اوغت سنو فی انفسکم افلا تبصرون، سمجھ گئے۔ اس ارشاد کے پردے میں فیضان وارثی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ دفتن قلب کی حالت اس عنوان سے بدل گئی جس کی حقیقی کیفیت کا اظہار لفظوں میں کرنا دشوار ہے، مگر اس انتشار میں بے ساختہ یہ عرض کیا کہ حضور سمجھ گیا، مجھ نافہم کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کثرت میں در حقیقت وہی وحدت جلوہ گر ہے جو تمام عالم کی جان ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ صورت اور سانس کی تصدیق سے ان کی حقیقت کھلتی ہے اور شک و شبہات مٹتے ہیں۔ حضرت اوغت شاہ وارثی نے وہی واقعہ نقل کیا ہے جو آپ کے سامنے گزرا ہے، وہ سب رشاط الانس میں نقل کیا ہے۔ آپ کی شاعری میں سوز و گزار، عشق و محبت، حسن پرستی اور معرفت کے رنگ پائے جاتے ہیں جو تعلیمات واسطیہ سے معمور ہیں۔ آپ کی شاعری میں عقائد، ملت اور طریقت کی بھی وضاحت کی گئی ہے جن کی
جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کی شاعری میں تصور، تصوف، فقر و فنا کا بھی رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ الہی جس دم لبوں پہ دم ہو، زباں ہو صرف ثنائے وارث، کہ دل میں شوق وصال وارث، ہو آنکھ محو لقائے وارث۔ جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں، مگر نہ دیکھی یہ شان خوبی، جدا ہے سب سے ادائے وارث۔ نہ پوچھ واعظ ہمارا مشرب، نہیں ہے دیر و حرم سے مطلب۔ زمانہ گزرا جو کر کے بیٹھے ہیں، دین و ایمان فدائے وارث۔ کہاں کا پردہ حجاب کیسا، خدا بھی پوچھے تو صاف کہہ دیں۔ ہماری ملت ہے عشق وارث، ہمارا ایمان ولائے وارث۔ جو سب کی مشکل میں کام آئے، کرے غریبوں کی دستگیری۔ لگائے بیڑا جو پار اوگھٹ، نہیں ہے کوئی سوائے وارث۔ نہ پوچھ للہ دین و ایمان، ہوا ہوں بندہ میں ایک بت کا۔ ہمیشہ اوگھٹ کروں گا سجدہ، اسی کو اپنا خدا بنا کر۔ جب کوئی سختی پڑی اور ہم نے یا وارث کہا، کام جو مشکل نظر آتا تھا آسان ہو گیا۔ تصور میں سدا رہتا ہے اوگھٹ، قد بالا رخ زیبا کسی کا۔ حضرت اوگھٹ شاہ وارثی نے حضور انور وارث پاک کی پیروی کیا ہے۔ آپ نے ترک تجرید کے ساتھ ہی عشق محبت کے طریق میں اپنے امام کی اقتداء کیا ہے، جو فقیر احرام پوش کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ حضور انور وارث پاک اپنے آبا و اجداد کے طریقہ اور مذہب کی تبلیغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے تعزیہ داری کی اور کرائی ہے۔ آپ کے آبا و اجداد رسول پور کنتور میں آباد ہوئے۔ وہاں پرانے امام چوک اور کربلا موجود ہے، وہاں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ دیواں شریف میں امام باڑے اور کربلا ہے، وہاں بھی تعزیہ داری ہوتی ہے۔ حضور وارث پاک اپنے آبا و اجداد کی یاد میں حضور وارث پاک اپنے والد ماجد کی یاد میں کارتک کی کروا چوتھ کو اپنے والد ماجد سید قربان علی شاہ کا کل شریف کیا کرتے تھے، جو بدستور جاری و ساری ہے۔ ہم کو چاہیے کہ تعزیہ داری میں شریک ہوں اور کل شریف میں شریک ہوں، اور روزانہ پنجتن پاک شہدائے کربلا اور پیر کی نظر کا اہتمام کریں اور فیوض و برکات حاصل کریں۔ پیر کے عقائد، طریقہ اور مذہب پر قائم رہیں۔ وارثیوں کا وظیفہ یا وارث ہے۔ جو وارثی دل و نظر میں صورت وارث پاک کو بسا لیا ہے، وہی ہر جگہ اس کی معین و مددگار ہے۔ آپ کہیں سید بن کر جلوہ نما ہوتے ہیں تو کہیں فقیر بن کر جلوہ نما ہوتے ہیں۔ غرض کی ہر صورت اور ہر رنگ میں آپ کی جلوہ نمائی ہوئی ہے۔ کسی بھی صورت کا کوئی بھی پرستار ہو، آپ اسی صورت میں جلوہ نما ہو کر اپنی پہچان کا احساس اس کو کرا دیتے تھے۔ آپ کی محبت میں گرفتار جو بھی ہوا ہے وہ آپ کی صورت کا پرستار ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ آپ کو تصدیق کرانے میں کمال حاصل ہے۔ آپ کی یادگار عالی میں جو بھی طالب آیا اس کو تصدیق کرایا تو وہ تصدیق کے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر طے کرتا رہا اور مقصود تک پہنچا۔ روح آواز کو پکڑ کر عالم بالا کی سیر کرتی ہے اور عالم جبروت تک پہنچتی ہے۔ عالم جبروت کا
باطن مقام محمد، یہی مقام وحدت ہے۔ عالم وحدت میں وحدت کی صورتیں ہیں جو سراپا نور ہیں۔ حضور وارث العرش پنجتن پاک نے فرمایا کہ جس خدائے مختار کل نے بمصطاح خلق آدم علی صورتہ ہی، اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز الست بربکم کا خود اقرار کیا، اور تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا، اور فرمایا انسان اسباب بے آرام و آشائش کے جھگڑے میں عہد میثاق کو بھول گیا ہے۔ انسان کو عہد میثاق کو پورا کرنا ضروری ہے۔ روز ازل سے آواز خدا کی شناخت روحوں کو کرا دی گئی تھی۔ روح نور سے ملحق ہو تو اسی وقت متجلی ہو جاتی ہے جب روح آواز خدا کو پکڑ کر سیر کرتی ہے، تو آخر میں روح سے ملحق ہو جاتی ہے۔ روح نور سے ملحق ہوتی ہے تو متجلی ہوتی ہے۔ نور سے حسن ہے، حسن سے عشق ہے۔ نور اور روح کی ذات اللہ کی ذات سے ہے۔ نوری وجود اور روحی وجود کو فنا نہیں ہے، جبکہ نفس اور عقل سے بنا وجود فنا ہو جائے گا۔ قالب بشری کو نفس عقل ملا ہے، قالب فرشتہ کو عقل ملی ہے، قالب جانور کو نفس ملا ہے۔ روح کی صفات اور اعمال مقامات کے اعتبار سے ہیں۔ قالب بشری میں مقام نفس، مقام سینہ، مقام ناک، مقام پیشانی، مقام سر اور ہیں۔ جب روح مقام نفس پر مقیم ہوتی ہے تو اس کی صفات و اعمال نفسانی ہوتے ہیں۔ جب روح مقام نفس کو چھوڑ کر اعلیٰ مقام کی طرف سفر کرتی ہے تو اس کے صفات اور اعمال علوی ہو جاتے ہیں۔ امام وہ ہے جو ہدایت کی راہ پر لوگوں کو لے کر چلتا ہے، اس کے اعمال اور اس کی صفات علوی ہوتے ہیں۔ امام کی صورت سے بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ مرید کا قبلہ اور کعبہ اور امام اس کا پیر ہے، اس لیے مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر سے رابطہ و تعلق قائم رکھے۔ خیال پیر سے ہٹ جائے گا تو رابطہ و تعلق ٹوٹ جائے گا۔ خیال پر آتا ہے، اس لیے خیال کی درستگی ضروری ہے۔ جس کا پیر پنجتنی ہو اس کی نسبت قوی ہے۔ پنجتن پاک کے وارث حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ بوقت بیعت پنجتن پاک کے اسماء گرامی کہلاتے تھے، یعنی بوقت بیعت یہ کہلاتے تھے: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ حضور انور وارث پاک نے اطاعت پیر کے ساتھ اطاعت پنجتن پاک کا اقرار کرایا ہے۔ ان کی اطاعت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ شجرہ عالیہ یہ ہیں: یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں صفات ہے۔ دونوں کی تعلیم ہوئی اور ہوتی ہے۔ صاحب اسم اعظم پنجتن پاک وارث پاک ہیں۔ ان کا تصور فیض رساں ہے۔ پیر کی نسبت بڑی چیز ہے۔ پیر کی نسبتوں کا پاس اور لحاظ رکھا جائے، ان نسبتوں والی چیزوں سے عقیدت رکھی جائے۔ پیر وارث کے ارشادات اور آپ کے لباس سے عقیدت رکھی جائے، ان پر عقائد وارثی، طریقت وارثی اور مذہب وارثی کا مدار ہے۔ مرید کے عقائد، طریقہ اور مذہب کو جاننا ضروری ہے۔ مرید کو پیر کے عقائد، طریقہ اور مذہب پر قائم رہنا ضروری ہے۔ حضور انور وارث پاک سے زمانہ جو بھی
قریب تھا وہ بہتر تھا، اس زمانے کے جو فقراء اور مریدین تھے وہ بہتر تھے، ان کی پیروی آنے والے مریدوں اور فقیروں کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے جو بھی کتابیں لکھے ہیں ان کو ملاحظہ کیا جائے، ان سے اپنے عقائد، خیالات اور نظریات کی اصلاح کی جائے۔ اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی پاکیزگی ضروری ہے۔ پاکی اور اصلاح کے لیے پیر کامل کو پکڑنا ضروری ہے۔ پنجتن پاک سے سجرے جو بھی جاری ہیں اس کی اسناد مسلسل ہونی چاہیے۔ وہ پیر جو سید اور فقیر ہے اس کی صورت اور سیرت نورانی ہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث۔